السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے ہی میں آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان اور محبت فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان کو رائے راست سے ہٹانے کے لیے وہ بے حد کوشش کرتا ہے، طریقے کے آزماتا ہے، وہ بہت سے ایسے راستے ہمیں دکھاتا ہے جس سے انسان گناہ اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مومن خطا کار تو ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے حساب سے وہ خطاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر دعا مانگتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف کر دیں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو استغفار، توبہ و استغفار اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر حمیرہ شکیل صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمیرہ جی۔ وعلیکم السلام۔ حمیرہ جی، میں گزارش کروں گی کہ جس طرح کا ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمیں بتائیے کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے۔ ضرور، بالکل، انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شمامہ، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی بتایا کہ انسان خطا کرتا ہے، غلطی ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے، ہم سے ہوتی ہے غلطی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک چیز غلطی کرنے کے ساتھ اور گناہ کا احساس ہونے کے بعد عطا کی ہے، وہ دل اور وہ سوچ ہے کہ انسان غلطی کر کے دوبارہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب مجھ سے کچھ غلط ہو بیٹھا، میں نے کچھ غلط کر دیا، اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، انسان کے اندر کی جو انر فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے، ایک آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے یا میں نے کچھ گناہ کیا ہے، اور یہی مومن ہونے کی نشانی بھی ہے کہ جب آپ کو، جب تک یہ احساس ہوتا رہے، جب تک آپ کو یہ احساس، ہمیں جب تک یہ احساس ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اس امید کے درمیان ہوتے ہیں کہ ہم نے غلطی تو کر دی، لیکن توبہ اور استغفار جو ہے، ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ بحیثیت بشر، بحیثیت انسان مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، یا یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، لیکن تو بہت بڑی ذات ہے، تو بہت بلند ہے، تو بہت عظیم ہے، اور تیرا ایک نام رحیم اور ایک نام کریم بھی ہے، تو کرم بھی کرتا ہے اور تو رحم بھی کرتا ہے، اور غلطی کر کے آنے والے کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع بھی ایسا جیسا رجوع کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، گناہ ہونا تو ایک obvious سی بات ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ، گناہ تو اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس گناہ کے بعد معافی مانگ لی، رجوع کر لیا، اور بالکل، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہ سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اسے دوبارہ نہ کرنے کا میں نے وعدہ کیا، میں دوبارہ اس کو نہیں کروں گا، میں نے کوشش پوری کرنی ہے۔ جو آپ نے لفظ استعمال کیا جدوجہد، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسٹرائیو، کوشش کرنی ہے، میں نے پورا زور لگانا ہے کہ یہ ایک دفعہ تو مجھ سے ایسا یہ گناہ ہو گیا، میں نے دوبارہ اس کو نہیں کرنا۔ اسی کو توبۃ النصوح بھی کہتے ہیں، ایسی توبہ جس کے بعد غلطی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان نہ جائے، بلکہ اس سے انسان کو کراہت محسوس ہو، انسان یہ فیل کرے کہ میں نے اب یہ غلطی، یہ کوتاہی، یہ کمی دوبارہ اپنے اندر نہیں لے کے آنی، کیوں کہ میرا رب اس سے راضی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو پوری طریقے سے برے اعمال سے بچا کر اچھے اعمال کے حوالے کر دینا، یعنی ہر برا کام اپنے نفس میں سے نکال کے اچھے کام کی اتباع کرنا، اچھے کام کی پیروی کرنا، اچھے کام کو فالو کرنا، چاہے وہ اسمال سٹیپس میں ہو، آپ کو شروع میں تنگی ہو، دقت ہو، لیکن آپ ایک نیت تو کر لیں بے شک
کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے اس کام کو اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ میرا رب اس میں راضی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں اسباب بھی پیدا کرے گا, سہولتیں بھی ہمارے لیے پیدا کرے گا, اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملائے گا, ہمیں ایسی انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا, کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور نیک کام کریں اور اپنے نفس کو اللہ کے حضور پیش کر دیں. تو اللہ کے حضور نفس کی حضوری یہی ہے, نفس کو پیش کرنا یہی ہے کہ نفس ہر وہ کام جو نفس چاہتا ہے کہ میں کروں اور وہ غلط ہے, اللہ اس کی اجازت, شریعت اس کی اجازت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی, تو ہم نے اس سے رک جانا ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا اور ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہمیں کر کے وہ دکھایا کہ پریکٹیکلی کیسا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دل کی ندامت, زبان سے بخشش کا مانگنا, یعنی ہم زبان سے مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, بخش دے, یا ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ اب مجھ سے یہ ندامت آ جائے, دل سے یہ احساس ہمیں ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی, دل میں یہ احساس پیدا ہو. پھر یہ کہ ہمارے ظاہری اعضاء جو ہیں ہم ان کو کسی غلط کام میں انوالو نہ کریں, یعنی ہماری آنکھیں ہیں تو غلط کام نہ دیکھیں, ہمارے کان ہیں تو غیبت نہ سنیں, ہماری زبان ہے تو غلط نہ بولے, ہمارے ہاتھ ہیں تو غلط نہ کریں, کسی کا دھوکہ, کسی کو چوری, کوئی ایسا کام جو اسلام اور دین ہمیں روکتا ہے جس سے ہم اپنے اعضائے بدنی سے بھی اس کا اظہار کریں کہ ہم نے ان کو روک کے رکھنا ہے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے تاکہ وہ اس طرح سے نہ جائے. اور پھر وہ دل جو توبہ کرنے والا ہے, جو اللہ کی طرف راغب ہونے والا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے کہ غلطی کوتاہی ہوئی اور دل میں اس چیز کو ہم برا سمجھیں کہ مجھ سے ہوئی یا کسی سے یہ ہوئی تو یہ صحیح بات نہیں ہے, اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. غلط مطلب کہ جو اگر غلطی ہو بھی جاتی تو غلطی کو غلط سمجھنا اور پھر اس ندامت کے ساتھ اللہ کو سے رابطہ کرنا, اس سے جڑ جانا, کنیکشن اپنا اللہ سے. دیکھیں نا ہمارا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, بے شک, لیکن کنیکشن ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو آپ اس کو بحال نہ کریں. صحیح, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر رابطہ ٹوٹا ہے تو ہم دوبارہ اس کو بحال کریں, ہم دوبارہ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور ہمارا رب تو وہ رب ہے, دیکھیں ایک بچہ بھی غلطی کرتا ہے نا تو اس کی امید سارے گھر کو چھوڑ کے ماں سے ہوتی ہے کہ یہ ماں مجھے معاف کر دے گی, کیونکہ اس کو پورا ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ رحم دل ہے, سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والی ہے, سب سے زیادہ میری کمی کوتاہی کا اس کو پتہ ہے, یہ میری کمزوری ہے, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میری ماں کو اس کا پتہ ہے. ہمارا رب تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ ہماری کمی کمزوری سے بھی واقف ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری اس تخلیق, اس بنائے ہوئے انسان میں یہ کجی کمی ہے, یہ غلطی کرے گا. لیکن اللہ کو محبوب وہ انسان ہے جو غلطی بھی کرے, کمی بھی کرے, کوتاہی بھی اس میں ہو, لیکن وہ رجوع اللہ سے کر لے, اللہ تعالیٰ سے, وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے اور اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو مجھ سے اب یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ معاف کرنے والی ذات ہے, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, مغفرت فرمانے والا ہے. تو اللہ کو معافی بہت پسند ہے, معاف کرنا بہت پسند ہے, غلطی اگر ہو جائے لیکن رجوع اللہ کی ذات سے کر لینا چاہیے. بالکل, جیسے کہ حمیرہ جی کہتے ہیں نا کہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے, بے شک غلطیاں تو کر ہی دیتا ہے, بے شک, اور اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ غلطیوں کو سمجھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہم نے اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے, غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈٹ نہیں جانا. بے شک. اچھا, مجھے یہاں پہ میں سوال کرنا چاہوں گی کہ توبہ اور استغفار کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا ہم فرق بھی سمجھ لیں. فرق اس میں یہ ہے کہ توبہ جو ہے نا اس کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے فیوچر سے ہے, صحیح, کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا, ہم نے نفس کو قابو میں رکھنا ہے, اور جو غلطی ہو گئی اس پہ ہم نے نادم ہو کے اللہ سے رجوع کر لیا, اور پھر ہم نے اللہ سے یہ توفیق مانگی, یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اب دوبارہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو, مجھے تو اس پہ استقامت دے کہ مجھ سے دوبارہ یہ گناہ نہ ہو. اور اس نیت سے آپ نے توبہ کی کہ میں نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. ہاں, بتقاضۂ بشریت اگر وہ دوبارہ ہو جاتی ہے پھر آپ رجوع کر لیں گے, پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے, کیونکہ اللہ کو بار بار پلٹ کے آنا انسان کا بہت پسند ہے. غلطی اگر ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب میرے سے دوبارہ یہ غلطی ہو گئی تو اب میں نہیں, وہ بہت بڑی بارگاہ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں, جس کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں. وہ بار بار معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے, صحیح, اور وہ کرتا ہے بار بار معاف.
اچھا استغفار جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے جو ماضی میں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، صحیح، بعض دانستہ ہوتے ہیں، کچھ غیر دانستہ ہوتے ہیں صحیح، جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، غلطی سے ہو جاتے ہیں، صحیح، یا ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتا، ہم نے دانستہ نہیں کیے ہوتے، انٹینشنلی نہیں کیے ہوتے، جی، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کمی کچھ ہو گیا، استغفار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ماضی کے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا کہ اب مجھے معلوم بھی نہیں ہو، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور مجھے اس کا شعور بھی نہ ہو، مجھے اس کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن استغفار جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے کلیئر کروا دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہماری صفائی ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ صحیح، ان گناہوں کی جو ہمیں شعوراً یا لاشعوراً ہم نے کیے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا کیونکہ ہمیں ذہن میں نہیں رہا یا ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا یا لیکن استغفار کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر ہم نے وہ گناہ کیا ہوگا اور اگر لکھ دیا گیا ہوگا، کیونکہ نامہ دیکھیں نا، ہم ہر دعا میں کہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، جی جی، اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ابھی تک جو فیڈ ہو چکی ہیں چیزیں، اس میں ہماری کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں۔ استغفار وہ چیز ہے جو ہمارے ماضی کے کیے گئے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو رب آؤٹ کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، اور وہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملیں، تو اس ٹائم وہ ہمارا استغفار ہمارے کام آئے گا جو ہم نے گناہ کیے ہیں، کمی کی ہے، لیکن ہمیں شعور اس کا نہیں ہوا۔ تو اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں کہ تم اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک رب قریب ہے اور وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رب جو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی کمی ہو گئی، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور استغفار سے دعا کی اہمیت اور برکت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے گناہ وائپ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہماری دعاؤں کی جو قبولیت ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اور وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جیسے پوچھا کہ اہمیت کیا ہے اور فضیلت اس کی کیا ہے، دیکھیے انسان ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو وہ فرشتوں کی طرح ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہ سکتا ہے، یہ انسان کی سرشت میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شیطان کی طرح ہمہ وقت برائی میں پڑا رہ سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک ضمیر اور ایک دل نام کی چیز اللہ نے رکھی ہے، وہ ضرور اس کے اندر ایک احساس کو پیدا کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب توبہ اور استغفار جو ہے وہ انسان کے اندر جو یہ ٹیوب لائٹ جلتی ہے نا، جب یہ روشن ہوتی ہے دل کے اندر، وہ یہ احساس پیدا کرتی ہے، کیونکہ شیطان نے دیکھیں اللہ رب العزت سے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا جب وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی اب ان لوگوں کی، ان مومنوں کی راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اب حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بے شک شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ضرور ان کے راستوں میں بیٹھوں گا اور ان کے روحوں اور ان کے جسموں میں سفر کروں گا، یعنی ان کے ساتھ رہوں گا، اور میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جواب میں شیطان سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ بے شک مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا، سبحان اللہ، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں ہم اللہ کی کریشن ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، مٹی سے ہمیں، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارے اندر خون، پھر ہمیں جن اجزاء سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم اس کی بہترین مخلوق ہیں، لیکن اسے ہماری کمی کوتاہی کا معلوم ہے۔ بے شک بے شک، یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو شروع سے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ایک غلطی ہوئی، جو انہوں نے ایک دانہ تھا گندم کا جسے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، لیکن حضرت آدم نے اور اماں حوا نے وہ دانہ کھا لیا۔ صحیح۔ اب یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، کیونکہ اس دنیا کو، کائنات کو ایک وجود میں لانے کے لیے ایک سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، لیکن اس میں سبق کیا تھا کہ غلطی اگر ہو جائے تو شیطان کی طرح اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جاؤ، بے شک، بلکہ آدم کی طرح اپنی کوتاہی پہ معافی مانگ لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔
حالانکہ وہ کلمات جو ہیں وہ معافی کے کلمات جو حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو جو سکھائے وہ خود اللہ رب العزت نے سکھائے، اور قرآن کریم میں وہ ہیں، سورہ اعراف میں وہ الفاظ ہیں کہ کہا، ان دونوں نے پھر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی احساس ہو گیا، یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور غلطی کا خمیازہ اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کر دی کیونکہ ہم نے تیری نافرمانی کر دی۔ اے رب، ہم نے تیری نافرمانی کر دی تو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ دعا ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور سکھانی بھی چاہیے، اور اس کو اپنی ڈیلی معمولات کی دعاؤں میں اس کو شامل ضرور رکھنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا، کیونکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم نے کسی کو وربلی کچھ کہہ دیا، ہم نے کسی کو فزیکلی کچھ ابیوز کر دیا، یا ہم نے کسی کو ویسے ہی رویتاً عادتاً، یا ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، میں نے تو مذاق کی تھی، ہمارا یہ ایک رویہ بنتا جا رہا ہے نا۔ لیکن یہ ہمیں ایک تو پہلے احساس کریں اس چیز کا کہ ایسا ہو نہ آپ سے، ایسی غلطی آپ نہ کریں جو کسی کے احساس کو تکلیف دے، جو کسی کو فزیکلی، جو کسی کے احساس کو ہی مجروح کرے، ایسی غلطی قطعاً کوشش کریں کہ ہم سے نہ ہو۔ دوسرا، اگر آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ غلطی مجھ سے ہوئی، تو دعا اور استغفار وہ چیز ہے جو اس کو وائپ آؤٹ کر دے گی، وہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ یہاں حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی گئی، حضرت اماں حوا کو، حضرت آدم کو، کہ اب آپ سے جو غلطی ہو گئی، تو انہوں نے پھر ان الفاظ میں اللہ نے جو ان کو سکھایا، انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے توبہ کی اور استغفار کیا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ بے شک، کمی کوتاہی سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، آپ نے کسی کا تو نقصان کر دیا لیکن انفیکٹ آپ نے اپنا نقصان کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے جو ان کو یہ کلمات سکھائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توبہ اور استغفار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جس میں کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی کسی قسم کی ہم یہ سوچنا بھی محال ہے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی غلطی ہوئی ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا پوری حیات مبارکہ میں کہ وہ دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ جب صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں یہ پڑھتے ہیں، استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ نا کہ ماضی میں کوئی گناہ ہوئے ہوں تو ان کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ایک بات تو یہ کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے تمام گناہوں سے پاک کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ میں جو گناہ میں نے نہیں کیے لیکن استغفار پڑھنے سے میرے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کیے تو obviously اس کا کچھ تو حق ملے گا اس سے، یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ جب نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ درجات اللہ کی ذکر کرنے سے بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح، یہ ہے۔ اور دوسرا پھر یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، یہ ہم امت کے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم نے اس دعا کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل رکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے کہ وہ گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا تو وہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ سے ہمیں معافی اس کی مانگنی چاہیے۔ اور حمیرہ جی دیکھیں، آج کل ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری طرف اگر ہم جس طرح کہ ابھی آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دوسری طرف یہ ایک شیطانی عمل ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پہ کہیں نہ کہیں تکبر کرنا شروع ہو گئے، ہم غرور کرنا شروع ہو گئے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ احساس ہے کہ ہمیں غلطی پتہ ہونی چاہیے، ہم نے غلطی کر دی ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا چاہیے۔ بے شک، یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں، نسیان میرے مادے میرے اندر ہے، مجھ سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ڈاؤن ٹو ارتھ بندے کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے۔ بے شک، وہ اپنے اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے کام کو بھی اس لیول کا نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، یہ کیوں اللہ کے ولی کا مطلب ہے دوست، کوئی اللہ کا دوست ہو جائے، ہو وہ ہم جیسا انسان، کوئی تو اس میں خاصیت ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عام لوگوں کی طرح، حالانکہ وہ اللہ کا دوست ہے لیکن وہ عام لوگوں سے بھی خود کو کمتر سمجھتا ہے،
وہ عاجزی اس کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. بالکل. اگر اس نے تھوڑا سا کچھ 2 کتابیں پڑھ لیں یا کچھ زیادہ مجاہدہ کر لیا یا اپنے نفس کو زیادہ کنٹرول کر لیا تو وہ اس بات پہ تکبر نہیں کرتا. نہیں کرنا. نہ اس کے آپ کو فیس سے یہ محسوس ہوگا، نہ اس کی عادات سے یہ محسوس ہوگا، نہ اس کی بات سے یہ محسوس ہوگا کہ وہ یہ شو کروا رہا ہو. عاجزی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں. وہ ولی کا درجہ اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمی کا ان کو ہمہ وقت احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں تو انسان ہوں، کسی وقت بھی مجھ سے غلطی لغزش ہو سکتی ہے. اگر مجھ سے ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. بے شک میں نے واپس اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. اور دیکھیں توبہ تو اتنی بڑی عبادت ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اور محبوب ترین عمل ہے یہ اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ انسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کو کس قدر محبوب ہے. جی. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک صحرا میں ہو اور وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں رکا ہو. اب اس نے کچھ دیر آرام کر لیا، وہ اٹھا، اس کا اونٹ بھی تھا اور اس اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، خوراک بھی تھی، پانی بھی تھا، سب کچھ تھا. اب وہ اٹھا اور اس کو اپنا اونٹ کہیں نہیں دکھائی دے رہا، یعنی کہ وہ گم گیا. جی. اب وہ چاروں طرف گھومے پھرے، دیکھے کہ میرا اونٹ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، اور اس کو وہ اونٹ نہ ملے. اور شدت کی گرمی میں وہ صحرا میں یہ سوچ کر کہ اب تو سوائے موت کے انتظار کے میرے پاس اور کوئی ذریعہ، کوئی چارہ ہی نہیں بچا، اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے اسی جگہ بیٹھ جائے، انتظار کرے. اور یہ انتظار کرتے کرتے اسے نیند آ گئی. اب جب اسے نیند آ گئی اس شخص کو تو وہ سو گیا، اپنی موت کا انتظار کرتے کرتے سو گیا. جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ اس کے سامان کے سمیت اس کے پاس ہی موجود تھا. اب وہ شخص خوشی میں اس قدر وہ خوش ہوا کہ اس کے منہ سے بجائے یہ نکلنے کے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں، الفاظ الٹ نکل گئے. اس نے کہا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. خوشی سے اتنا زیادہ اس کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے کی ادا یہ پسند ہے کہ یعنی اس کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو توبہ کے لیے واپس پلٹ کر آتا ہے. تو اللہ کو انسان کا توبہ کرنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ غلطی تو انسان سے ہونی ہے، اگر ہوئی ہے لیکن وہ پلٹ کے آئے، اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرے، آ کے معافی مانگے، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ وہ انسان بھول جائے اور معافی نہ مانگے اور وہ اس پہ نادم بھی نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اچھا، ویسے میں حمیرہ جی یہ بھی سوچتی ہوں کہ دیکھیے یہ کتنی بڑی لائف لائن ہے نا کہ ہم جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے، ساتھ ہی یہ امید ہے جو ہے، اتنی بڑی امید ہے جس سے ایک دم سے حوصلہ آ جاتا ہے، اس دم سے کہتا ہے انسان کے واقعی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اس کی طرف بڑے ایمان کے ساتھ رجوع کرنا ہے اور وہ بے شک جب وہ معاف کر دے گا تو ظاہر ہے کہ گناہ دھل جائیں گے. بالکل شمامہ ایسے ہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہے ہی ایسی. اللہ کی ذات دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ لے لیں. جی. حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور ایک حساب سے وہ تھک گئے ان کو سمجھا کے، اور انہوں نے قوم نہیں سمجھتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے پیغام کی اور ان کی تعلیم کی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہینڈز اپ کر لیے نا انہوں نے کہ بس اب نہیں سمجھتے یہ. اب قوم جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جی، پیغمبر ہیں، لیکن وہ بات نہیں مانتے تھے. تو حضرت یونس نے کیا کہا کہ حضرت یونس نے وہ بستی چھوڑ دی اور وہاں سے چل نکلے. اب قوم کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اگر یہ ہم سے ناراض ہو کر گئے ہیں تو یقیناً اب ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اب اللہ کا عذاب ہم پہ آیا ہی آیا. تو انہوں نے کیا کیا، اس قوم نے فوراً معافی مانگ لی اور اللہ سے رجوع کر لیا. پوری قوم معاف ہو گئی، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے وہ اس امید چھوڑ دی نا انہوں نے کہ یہ قوم نہیں سدھرے گی. اللہ کی امید انہوں نے چھوڑ دی، لیکن اللہ نے اس قوم کی معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے ان کے حالات تو ٹھیک کر دی. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے. پھر یہاں پہ پھر ایک امت کے لیے تعلیم کہ اس قید میں بھی 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن ان کو بھی وہاں کیا ہوا، ان کے دل میں یہ روشن ہوا کہ میں اللہ سے معافی طلب کروں. میں نے جلد بازی کی، میں نے امید چھوڑ دی، میں اللہ سے معافی طلب کروں. اور پھر کیا کلمات عطا ہوئے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں بھی دیکھیے حضرت آدم نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر بے شک تیری پاک ذات ہے اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی ظالم وہ ہے جو اللہ سے امید نہ رکھے، ظالم وہ ہے جو جلد بازی کرے. ظلم اپنے ساتھ وہ کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ وہ کرتا ہے جو اللہ سے امید توڑ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ بالکل بھی مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو، تم نہیں جانتے کہ وہ پل کے پل میں کیا کر دے. بے شک تو مایوس ہونا اور اللہ کے ساتھ امید کو توڑ لینا یہ بھی تو گناہ ہے. بالکل میں یہی کہنے جا رہی تھی، یہ تو بذات خود ہی گناہ ہے کہ آپ کہ امید کو آپ توڑ دیں اور اللہ کے ساتھ یہ آپ سمجھیں کہ میرا رابطہ ٹوٹ گیا اور اب میں کیسے واپس جاؤں. نہیں، اگر حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور معافی مانگی تو ان کو بھی معافی ملی. بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیے آج ناظرین جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھا موضوع ہے، بہت پریکٹیکل ہے کہ ہم گناہ بھی کر دیتے ہیں، غلطی بھی کر دیتے ہیں، لیکن توبہ اور استغفار وہ لائف لائن، وہ امید ہے جس سے ہم جو ہے دوبارہ اپنے آپ کو، ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں. بہت اچھا موضوع ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھا توبہ، استغفار اور اللہ کی رضا. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. آپ بھی ٹیلی فون کر کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس ہے تو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر حمیرہ جی موجود ہے. حمیرہ جی، آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ توبہ استغفار کی کیا اہمیت فضیلت ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے رول ماڈل، ہمارے بہت ہی پیارے نبی جن کے ہم امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ واقعات بتائیے اس آج کے موضوع کے حوالے سے. بالکل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ذات مبارکہ خود رحمت للعالمین ہیں. وہ سب پر رحم کرنے والے، سب کے لیے رحمت بن کے آنے والے، سب کو معاف فرمانے والے، ان کو بھی معاف فرمانے والے جنہوں نے ان کے ساتھ حد درجے کی زیادتی کی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے ذاتی اناد کی بنیاد پر ذاتی کوئی بھی ان سے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. لیکن جو واقعات توبہ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اللہ کو توبہ کرنے والا انسان کتنا پسند ہوتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کی توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ توبہ جس کے بعد اس نے دوبارہ گناہ کا اعادہ یا گناہ کی طرف راغب انسان نہ ہوا ہو، تو وہ شخص اللہ کا کتنا محبوب ہوتا ہے. بے شک. ایک کال بھی لیتے ہیں حمیرہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. تھینک یو. بہت ہی خوبصورت آپ کا پروگرام ہے اور ایک قسم کا جہاد کر رہی ہیں آپ لوگ. جو اتنا اچھا پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ کہتے تو ہیں ہم کہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، لیکن اللہ کا جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، برائیاں ہوں گی، دوسروں کے بارے میں بری سوچ ہوگی، تو وہ اللہ کی محبت تو اس دل میں نہیں پیدا ہو سکتی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح آپ کی مہمان کہہ رہی ہیں کہ استغفار دل سے پڑھنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہے اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا، آئندہ میں اس طرح کا. استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خالی بس زبان سے کہہ دیا جائے، بلکہ دل سے آپ اللہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ ہے اللہ. جب سجدے میں آپ جاتے ہیں تو اللہ اکبر، جس طرح اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو. بالکل، بہت بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئی، بہت شکریہ. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. الحمدللہ. میں باجی میں ایک تو پوچھنا ہے کہ دوسری باجی ٹھیک ہے؟ باجی رضوانہ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری باجی آتی ماشاء اللہ بہت پیاری، بہت اچھی باتیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بہت شکریہ. خیر دے. توبہ استغفار کے بارے میں ہی پوچھنا ہے کہ جیسے ہم جوانی میں انسان کو غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم دوبارہ اس سے بار بار وہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ نصوح کرتے ہیں،
کیا پھر بھی ہم جب وہ گناہ یاد آ جاتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں، ایسی شدید ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے، پھر بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے توبہ مانگنے کی، کیا ایسا بار بار کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے آنے سے، آپ لوگوں کے پارٹیسپیٹ کرنے سے ہمیں واقعی حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جس موضوع کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے وہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں اور ایکنالج بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. جی حمیرہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات کرے تھے، اور جو ہماری دونوں کالرز نے بات کی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. دونوں کی بات بہت وقت اور معاشرے کے لحاظ سے اور ٹاپک کے لحاظ سے بہت موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی دیکھیے، گناہ چھوٹے بڑے ہونا تو گناہ ہے نا، بے شک. کچھ ہمارے صغائر میں ہیں، کچھ کبائر گناہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں مدینہ طیبہ میں جی حضرت عمران بن حسین سے یہ روایت ہے کہ ایک عورت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا فعل ہو گیا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے. اب یہ وہ عمل ہے، یعنی اس سے زنا کا عمل ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ. وہ دوبارہ آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ تمہارا کوئی ولی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے. وہ اپنے ولی کو اس کو فرمایا کہ اپنے ولی کو ساتھ لے کر آؤ. جب وہ اپنے ولی کو ساتھ لے کر آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہوتا اس کا خیال رکھو، جب اس کا اولاد اس کی ہو جائے تب اس کو میرے پاس لے کے آنا. اب اس کی جب اولاد ہو گئی تو وہ پھر آقا کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پہ حد جاری کریں. اب زنا ایک بہت بڑا قبیح گناہ ہے، بہت کبائر گناہ میں سے ہے. لیکن جب اس عورت نے اس پر حد جاری کر دی گئی اور اس کو شریعت کے مطابق سزا دے دی گئی اور اس کی سزا ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس عورت کا جنازہ پڑھنے چلے گئے. حضرت عمر علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو زانیہ تھی، آپ اس کا نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا کہ اے عمر، اس عورت نے جس طرح سے اللہ سے معافی مانگی ہے اور جس طرح سے توبہ کی ہے، اگر وہ مدینہ کے 70 لوگوں پر میں بانٹ دوں تو ان کے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا اس سے گناہ ہو گیا، اتنی بڑی اس سے غلطی ہو گئی. جیسے ابھی ہماری کالر نے بھی کہا کہ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ میں سے تھا، لیکن معافی آپ نے اس طرح سے ماننی ہے، معافی ہم نے اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ کو وہ راضی کر لے، راضی کرنے ہم اپنی معافی سے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. اور ہم وہ دیکھیں نا، اس نے زندگی میں یعنی اللہ کے حکم کو اپنے اوپر جاری کر لیا. یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو ایکسپوز بھی کر دیں، اپنا گناہ کا اعتراف بھی کر لیں اور پھر اپنے اوپر حد بھی جاری کروا لیں. اتنی اذیت والی موت اس نے قبول کر لی، لیکن اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس گناہ کی تکلیف اور اذیت جو مجھے آخرت میں اٹھانی ہے میں اس سے بچ جاؤں. تو اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو گارنٹی ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ اس کی معافی، اس نے ایسی معافی مانگی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دوں تو ان کو کافی ہو جائے. سبحان اللہ. کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں، جب ہم توبہ کریں تو پھر اس حد، اس درجے کی کریں، اپنے نفس کو اتنا پاک کر لیں اور اللہ کی حضور اس طرح سے جھک جائیں، اتنا سبمیشن ہمارا ہو کہ پھر ہم اس غلطی، اس کوتاہی کو بالکل اپنے آپ سے دور کر لیں. ابھی جیسے وہ بہن بھی کہہ رہی تھی کہ صرف الفاظوں میں نہیں کہنا، الفاظ میں نہیں ہے، دل سے ندامت کے ساتھ، دل سے احساس کے ساتھ. بالکل. جیسے ابھی ہماری دوسری کالر نے بات کی کہ ہو جاتے ہیں گناہ اور دوبارہ یاد آتے ہیں. دیکھیں، میں نے شروع میں ہی حضرت حسن بصری کا جو ذکر کیا کہ دل میں اس گناہ پہ نادم ہونا، اس کا احساس ہونا، یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہے کہ یعنی آپ کو اپنے بھولے ہوئے گناہ یاد آ جائیں. ایک تو ہے نا آپ کو احساس ہی نہیں، آپ کو یاد ہی نہیں، لیکن جو بھولے ہوئے گناہ آپ کو یاد آ جائیں، آپ اس پہ معافی مانگیں تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ صحیحین میں ہے، حضرت صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل قوم کے ایک شخص کا واقعہ سنایا. اور یہ کون شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. 99 لوگوں کا قاتل. وہ ایک عالم کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، تجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟
تو وہ اور بپھر گیا, غصے میں آ گیا. اس نے کہا یعنی میری معافی نہیں, یعنی میرے تو اب قتل ہی میں نے ہونا ہے, سزا ہی مجھے ہونی ہے. اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. جب اس شخص کو قتل کر دیا تو اس کی 100 کی تعداد پوری ہو گئی. پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے اس کو کہا, وہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ جب تک تیری زندگی باقی ہے اور جب تک تیری سانس چل رہی ہے, اگر تو اپنے گناہ پر نادم ہے, شرمندہ ہے اور تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے, اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, تو جب تک تیرا آخری وقت نہیں آتا تیرے پاس وقت ہے کہ تو توبہ کرے اور تیری توبہ قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. ہاں ایک یہ ہے کہ کیونکہ تو عادی ہو گیا اس گناہ کا, تو تجھے چاہیے کہ تو نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کر لے. اب ہم میں یہ ہوتا ہے نا, ہم میں کمی کوتاہی ہوتی ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, اچھی صحبت اختیار کر لیں تو ہماری یہ کمی, یہ کوتاہیاں ہم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سلولی اینڈ گریجولی, بٹ یہ ہم سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ شخص, اب قصہ آگے بہت خوبصورت ہے کہ وہ شخص جب اس بستی کی طرف جانے لگا جہاں صالحین رہتے تھے, راستے میں اس کی موت ہو گئی. اب وہ اس بستی میں نہیں پہنچا لیکن اس کی موت ہو گئی. تو فرشتے آئے اس کو لینے. اب 2 فرشتے آئے اس کو دوزخ کی طرف لے جانے کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے. 2 فرشتے آئے کہ نہیں, اللہ سے معافی طلب کر رہا تھا اور نیک لوگوں میں جا رہا تھا, تو اس کو تو جنت میں جانا چاہیے. اب فرشتے آپس کی بحث میں الجھ گئے. اب اللہ نے ایک اور تیسرے فرشتے کو بھیجا اور ان کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, جو تیسرا فرشتہ ہے اس نے کہا ایسے کرو, آپس میں مت جھگڑو, تم زمین ناپ لو, جس طرف اس کے قدم زیادہ تھے وہی فرشتے اس کو لے جائیں. جب انہوں نے زمین ناپی فرشتوں نے, تو اس کی گناہ کی طرف سے آنے والی زمین کم تھی اور نیکی کی طرف جانے والا جو اس نے رستہ اپنایا تھا, صالحین کی مجلس میں جانے والا جو رستہ اپنایا تھا, وہ زمین زیادہ تھی. اس زمین کو اللہ نے خود بڑھا دیا. کیا بات ہے, اس لیے کہ یہ میرا بندہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا, حالانکہ اس کو مہلت بھی نہیں ملی, وہ اس عمل تک پہنچا بھی نہیں, لیکن کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے اندر کے حالوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ انٹینشنلی کیا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے, مطلب وہ اس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہی ہوپ کے ساتھ, اور اللہ جانتا تھا کہ یہ سچے دل سے کر رہا ہے, اس میں کھوٹ نہیں ہے, یہ بناوٹ نہیں کر رہا, یہ دکھاوا نہیں کر رہا, ریاکاری نہیں کر رہا, یہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کا طلبگار ہے. تو اللہ نے اس کے لیے سبب پیدا کر دیا, زمین کو وسعت دے دی اور جنت کے فرشتے اس کو جنت لے کر چلے گئے. تو اللہ رب العزت تو اسی طرح اپنے نیک لوگوں پر, کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ کیا کسی کی کیا نیت ہے. جیسے ابھی بہن نے کہا کہ زبان سے صرف استغفار کرنا, بالکل یہ بے شک کافی نہیں ہے جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوتی, جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوتا, جب تک آپ دوسرے کو دل سے معاف نہیں کرتے, جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بھی تو انسان ہوں, مجھ سے بھی اس کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی, چلو میں اس کو معاف کر دوں. لیکن ہمارا کیونکہ ایک معاشرتی طور پہ ہمیں یہ کمی ہے نا, ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. اور اگر دیکھیں اعتراف ہم کر بھی لیں, اول تو کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کے سامنے, زیادہ لوگوں کے سامنے اعتراف نہیں کرتے, لیکن آپ کو دل میں تو پتہ ہے نا آپ نے کس کا نقصان کیا ہے, کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس سے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہم یہاں پہ حضرت فضیل کا بیان کر دیں کہ دیکھیں, ایک انسان جیسے ہوتا ہے کہ گناہ میں پڑا ہوا ہے یا علت میں پڑا ہوا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے, کہیں بھی کبھی بھی اس کے دل نے یہ بات اس کو بتائی ہے, اس کا ضمیر جاگا ہے اور اس نے اس کو کہا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی, تم سے کمی ہوئی, تم میں کوتاہی ہے یا کجی ہے, اس کو ٹھیک کر لو, اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لو, معافی مانگ لو اللہ سے, تو اللہ اس کے لیے سبب اور اسباب پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے اپنے اندر یہ کوشش ہم نے خود کرنی ہوتی ہے, خود سے کوشش کرنی ہے. یہ کوشش مطلب پہلا سٹیپ جسے کہہ لیں, پہلا قدم تو ہمیں ہی اٹھانا ہے. ایسا ہی ہے وہ کہ اللہ سے رجوع کرنا ہے, معافی مانگنی ہے, اپنے آپ کو روک لینا ہے. بالکل. دیکھیں جس طرح سے گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے نا, تو ہم معافی یا توبہ یا استغفار اس کو مٹا دیتا ہے. لیکن ایک انسان اس کا احساس ہی نہیں کرتا, تو وہ دھبا بڑھتے 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 پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سپاٹ کو صاف کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت کہ آپ پورا کچھ جلا کر رکھ دیں, پھر اس کو صاف کرنا اور بیک ٹو نارمل لانا, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. پھر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا.
اللہ مہلت تو دیتا ہے, ڈھیل تو دیتا ہے, وقت تو دیتا ہے, لیکن وہ وقت آپ نے متعین کرنا ہے کہ میں کب تک اس علت میں پڑا رہوں گا. میں نے کبھی تو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے نا. ہم یہ جو جملہ ہے, جو آیت ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم تو یہ کسی کی فوتگی پر عموماً پڑھتے ہیں, لیکن یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. کوئی غلطی ہوئی, ہم نے فوراً ذہن میں لانا ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, میں نے اللہ کی طرف جانا ہے. بیچ میں جو وقت میں یہ گزارا ہوں اس کی اطاعت میں گزارا ہوں یا اس کی نافرمانی میں گزارا ہوں, صحیح, بے شک, اس کا حق پورا کر رہا ہوں یا اس کا حق نہیں پورا کر رہا ہوں. اچھا حمیرہ جی, یہ تو چلیں الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے رجوع کرنا ہے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے کس طرح سے معافی مانگنی ہے. ایک غلطی ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ اس میں کہوں گی کہ ایسی غلطی جس سے کسی کا دل دکھ جائے, اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ شمامہ جی, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا نا یہ ایک مزاج بن گیا ہے جی, اور افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے, اور انتہائی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں, ایک ہے حقوق العباد, صحیح, ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ تو وہ ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان حقوق ہیں, جو اللہ نے مجھ پر لگائے ہیں اور میں نے وہ پورے کرنے ہیں. حقوق العباد جو ہیں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت, دیکھیں توبہ کی جو 3 قسمیں ہیں نا, کہ توبہ معافی ہے اور اللہ معاف کر, بے شک اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بار بار غلطی کوتاہی 70 بار بھی اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے, وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے. لیکن جب قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے نا, ہم میں کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. جب ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے بھی یہ بات کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں, ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی, یا میں نے جو یہ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے میں نے کیا ہے. اب وہ جو آپ وجہ بنا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے, وہ آپ نے خود کریٹ کی ہے. وہ اور بعض ایسی چیزیں ہیں, بعض ایسے پرابلمز ہیں, بعض ایسے سوشل ایشوز ہیں جس کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں ہوتا. صحیح, عمل آپ کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر آپ کے پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے. گناہ آپ کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے. صحیح. اب یہ جو, اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہم لوگوں نے نصیحت لینا چھوڑ دیا ہے اور نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کسی حد تک. ایک تو یہ نا کہ ہم نصیحت کریں تو آگے والا ہمیں کہتا ہے بہت شکریہ جی, آپ کی مہربانی, ہمیں دین پتہ ہے, آپ ہمیں نہ سکھائیے. ایک تو یہ معاشرے کا مزاج ہے. ایک معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی, آپ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا, میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے, میرا اس سے کیا لینا. دونوں باتیں غلط ہیں. میری اپنی سوچ کے حساب سے یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں. آپ ایک حد تک جہاں تک ضروری ہے اگلے کو ضرور سمجھائیں کہ یہ بات آپ کی, یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اثر نہیں پڑا, اس سے اثر پڑتا ہے, یہ غلط ہے, اس کو اس طرح سے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, اس کا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے. نصیحت جس کو آپ کر رہے ہیں اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی لنک تو ہے میرے ساتھ. مجھے میرا دین کیا کہتا ہے, میں دیکھوں تو صحیح, میں پڑھوں تو صحیح, یہ معاملہ کیسا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے, میرا جو عمل ہے وہ کس حد تک صحیح ہے, کس حد تک صحیح نہیں ہے. ہم یہ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی اصلاح نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں, نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری اصلاح کرے. اس میں بھی میرے خیال سے حمیرہ جی ایک ایسپیکٹ آ جاتا ہے اگین غرور تکبر کا, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, آئیڈیل, مطلب ہم سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا ہے شمامہ, آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, موسٹلی ہماری جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں نا, ہماری مڈ ایج کے اور ہماری جنریشن کے جو لوگ ہیں, وہ یہ کیا آپ اگر ان کے غلطی سے آپ ان کا اگر سوشل نیٹ ورک دیکھ لیں, سوشل سٹیٹس آپ ان کا دیکھ لیں, انہوں نے ہفتے میں ایک بار یہ ضرور لگایا ہوگا کہ مجھ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کسی اور سے نہ کریں, مجھ سے ہی رجوع کریں, میری غیبت کسی سے نہ کریں. ایک طرف ایسا بھی ٹرینڈ آیا ہوا ہے. ایک طرف تو آپ لوگوں کو اچھی بات ہے, غیبت سے روک رہے ہیں کہ کوئی غیبت نہ کرے, لیکن جب آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ وہاں روک دیتے ہیں. یعنی اصلاح پھر کیسے ہو,
آپ کہتے ہیں کہ اصلاح میری اصلاح کے لیے مجھے ہی کہا جائے، لیکن آپ اصلاح کرنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے. آپ نے اپنے سوشل سٹیٹس پہ یہ لگا کے لکھ رکھا ہے کہ مجھ سے رجوع کیا جائے. جب آپ سے رجوع کیا جائے تو آپ اجازت نہیں دیتے. تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں معاشرتی طور پر سوشلی ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اور ہمارا ایک سوشل ویکیوم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. دوریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ چھوٹے بڑے کو سمجھا نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا. اب دیکھیں میں جو بات کری تھی کہ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، 70 بار گناہ کر کے معاف کرنے والا، لیکن جب قیامت کے دن ہم حاضر ہوں گے، سورہ یاسین میں جو آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہمارے پیر بھی بولیں گے. ہم نے جس طرح سے گناہ کیا ہوگا ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے. کیا ہمارا دل گواہی نہیں دے گا کہ اس دن اس نے کسی کے دل کو اتنا تکلیف دی تھی؟ ہم یہ احساس ہی نہیں کرتے جو اپنے رویوں سے ہم تکلیف دیتے ہیں. جی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو دکھی پہلو جسے میں کہوں نا، کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے ساتھ، ہمارے خاندانوں میں دور ہم نہیں جاتے. ہم معاشرے کی اصلاح کو چھوڑ دیں، ہم سوشل ایسپیکٹ کو، اگر ہم اپنے خاندانی سٹرکچر کو اگر دیکھیں، ہمارے خاندان میں اگر کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، ہمارا جو معاملہ یتیم کے ساتھ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہم ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. پہلی بات جی. ہم بیوہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. ہم ان کے لیے بہت مشکل کر دیتے ہیں حالات و واقعات کو. ہم ان کے لیے باہر نکلنا مشکل کر دیتے ہیں. ہم ان کی اگر سرپرستی نہیں کر سکتے، دلجوئی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو تنگ ہی نہ کریں. یہ صرف ایک پوائنٹ ہے. اس طرح سے بے شمار ہمارے رشتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیں نا، اسلام از اے دین آف ریوارڈنگ. ریوارڈ کر رہا ہے. کھلے میں مفت میں آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. آپ لینے والے بنے، آپ نیکی کمانے والے بنے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نہیں ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنی نیکیاں اس کو مل گئیں. اس سے بڑا کیا کسی دین کا انعام ہوگا؟ کیا بات! اس سے بڑی کیا کسی کے لیے بلیسنگ ہوگی کہ یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھنے سے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں؟ یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے. آپ نے کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، صرف اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے پر، اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس یتیم کو کتنی تسلی، کتنی تشفی ملتی ہے، اس کو کتنا سہارا ملتا ہے. ہم تو اس بارے میں سوچتے نہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی. اور دیکھیے، جو یہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انعامات کتنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دیتا کتنا ہے. ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں دیتا کتنا ہے. توابین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جس نے وضو کیا، شہادت کیا کلمہ پڑھا، اور پھر یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک کرنے والوں میں سے کر دے، تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ تم جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا کرم کرنے والا ہے. انسان رجوع کرنے والا ہونا چاہیے. بے شک. تو اللہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مال میں بھی برکت دیتا ہے، ان کی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، اور ان کے تمام کاموں میں اللہ ان کا ساتھ ہوتا ہے. تو ہم تو بڑی چھوٹے معاشرتی طور پہ بڑی چھوٹی چیزوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں نا، کہ اچھا میں نے ابھی یتیم پہ لگا دیا یا کسی کی کو دے دیا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی. نہیں، آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. اب ہمارا سسٹم مال کا کچھ اور ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں مال کے لینے اور دینے کا سسٹم بالکل کچھ اور ہے. بالکل اور ہے. بے شک، بالکل. اور اسی طرح سے ہی ہے کہ ناظرین، آج ہم نے کافی کچھ سیکھا، اور بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ اور استغفار وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر کسی غلطی کو غلط سمجھیں. یعنی کہ ندامت سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. آپ نے جس وقت ندامت محسوس کر لی، اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو غلط سمجھ لیا،
وہاں سے آپ کا توبہ شروع ہوتا ہے. اور توبہ جو صحیح معنوں میں کرنا چاہیے، یہ بالکل درست جیسے حمیرہ جی نے بھی بتایا ہے کہ دل سے، یعنی کہ اگر آپ کی غلطی آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ واقعی آپ نے غلط کر دیا ہے، تو اپنے دل کو پہلے اس بات پہ آپ احساس دلائیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اسی نیت اور اسی احساس کے ساتھ اللہ کو رجوع کریں. اور اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے. یہ ایک بہت بڑی امید ہے، بہت بڑا ایمان کا حصہ تو ہے ہی، لیکن جسے کہے کہ یہ وہ امید ہے کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اس غلطی کے ساتھ جب ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ ہاں آئندہ اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے معافی مانگنی ہے، تو بے شک وہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پہ جائیں، تو میرا جی نے یہ بھی بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتے ہیں. ہم ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہمارے ساتھ آتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اگر اپنی غلطیوں پہ غور کریں گے، ہم اپنی غلطیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.